اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ کا والد شاہ حسین میر صاحب کے گھر مہمان تھا۔ وہ یہاں تیتر کا شکار کھیلنے آیا تھا۔ میر غلام علی تالپور اس وقت سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صوبہ سندھ کا صدر مقام حیدرآباد تھا اور سندھ اسمبلی کا اجلاس دربار ہال میں منعقد ہوتا تھا۔ پاکستان کا گورنر جنرل ایک سابقہ بیوروکریٹ تھا جس نے لیاقت علی خان کو غریب آدمی کا مشہور زمانہ بجٹ بنانے میں مدد کی تھی۔ یہ ملک غلام محمد بعد میں سیاست میں آیا اور لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ میں وزیر خزانہ مقرر ہوا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے پاکستان کا وہ پہلا 5 سالہ منصوبہ تحریر کیا جس کی ایک کاپی جنوبی کوریا کے حکمران لے کر گئے تھے، اور اس پر عمل کرنے سے وہ آج دنیا کی مضبوط معیشتوں میں سے ایک ہیں۔ ملک غلام محمد نے 12 سال مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش کے ایک سابقہ سیاستدان اور اس وقت کے کریئر سفارتکار محمد علی بوگرا کو امریکہ سے بلا کر وزارت عظمیٰ کی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ یہ شخص 1940 میں متحدہ بنگال میں حسین شہید سہروردی کی قیادت میں کابینہ کا رکن تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وزارت خارجہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ امریکہ میں سفیر تھا کہ اسے واپس بلا کر وزارت عظمیٰ سونپ دی گئی۔ اسی شخص کی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا بھونچال ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پاکستان کی حکمران سیاسی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ اگر پاکستان کے مغربی حصے کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک 1 یونٹ بنا دیا جائے تو علاقائی عصیبتوں میں کمی آ جائے گی۔ اس منصوبے کا ڈرافٹ ممتاز سیاستدان میاں ممتاز دولتانہ نے تیار کیا، جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ محمد ایوب کھوڑو اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ سندھ اسمبلی کے 102 اراکین تھے، جن میں سے چند ایک کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ وہ 1 یونٹ کے بل کی مخالفت کریں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ شک سندھ اسمبلی کے اسپیکر میر غلام علی تالپور پر تھا۔ سیاسی حکومت کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھی۔ 11 دسمبر 1954 کی صبح جب میر غلام علی تالپور سندھ اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کے لیے اپنے گھر سے دربار ہال کی جانب روانہ ہوئے تو سیشنز عدالت کے پاس ان کی گاڑی روک کر انہیں ایک پک اپ میں ڈالا گیا اور تھرپار کر لے جا کر ایک اونٹ پر سوار کر کے مٹی کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا۔ اسمبلی کا سیشن منعقد ہوا۔ ڈیپٹی اسپیکر نے صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ محمد ایوب کھوڑو نے قرارداد پیش کی جو 102 میں سے 98 ووٹوں کی واضح اکثریت سے منظور کرا لی گئی۔ تالیاں بجیں، مبارکباد کا غلغلہ بلند ہوا، تقریریں ہوئیں اور شام کو میر غلام علی تالپور کی علامتی گمشدگی ختم ہوئی اور وہ اپنے گھر کی جانب واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستانی تاریخ کے اس پہلے مختصر مدت کے لیے لاپتہ ہونے والے اسپیکر کا آج کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ میں نے اس دور کے اخبارات کے آرکائیوز بھی دیکھے، لیکن ان میں بھی موصوف کا 1 یا 2 کالم میں تذکرہ ہے۔ میر غلام علی تالپور اگر آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہوتے تو ان کی قسمت کا ستارہ بھی مطیع اللہ جان کی طرح چمک اٹھتا۔ ٹویٹر پر چلنے والا ٹرینڈ جو 1000 بھی مشکل سے عبور کر سکا تھا، اچانک مقبولیت کی سیڑھیاں چلنے لگ جائے۔ اگلے دن آپ نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے ملزم کی حیثیت سے جانا تھا، لیکن صرف ایک اغوا نے آپ کا مرتبہ، حیثیت اور مقام ہی بدل کے رکھ دیا۔ اب آپ وہاں آزادی اظہار کے ہیرو کی طرح داخل ہوئے۔ صرف چند گھنٹے کی علامتی گمشدگی اور پھر گمنامی سے مقبولیت کی جانب اتنی بڑی چھلانگ، یہ ہے نصیبوں کی بات۔ اگر مطیع اللہ جان 1954 میں ہوتا تو اخبار میں اس کا تذکرہ تک نہ ملتا، اور اگر میر غلام علی تالپور 2020 میں ہوتے تو سندھ دھرتی کے عظیم فرزند کہلاتے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ایوب کھوڑو سے لے کر عمران خان تک آج بھی حکومتوں کا احمقانہ پن نہیں بدلا۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اپنی حماقت پر پردہ ڈالنے کے لیے میر غلام علی تالپور پر یہ مقدمہ بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے معزز مہمان اردن کے شاہ حسین کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ آج اتنی احتیاط ضرور کی گئی ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف علامتی گمشدگی کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ وہ مقدمہ بھی داخل دفتر ہو گیا تھا اور اس مقدمے کا بھی مستقبل روشن نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی انتقام اور جاگیردارانہ ذہنیت کا ہمیشہ سے راج رہا ہے۔ اس انتقام اور انا نے اس ملک کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کو بھی دشمنوں سے نمٹنے کے نت نئے تصورات دیے ہیں۔ 70 کی دہائی اور فخر ایشیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ دنیا بھر میں ابھی تک مخالفین کو لاپتہ کرنے کا دھندا شروع نہیں ہوا تھا۔ لاطینی امریکہ کی آمریتیں بھی بندہ مار دیتی تھیں، لیکن خاندانوں کو لاپتہ افراد کا دکھ اور اذیت نہیں دیتی تھیں۔ غلام مصطفیٰ کھر جو کبھی بھٹو کا قریبی ساتھی تھا، جب اس کے لیے شیر پنجاب کے نعرے لگنا شروع ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو کا ماتھا ٹھنکا۔
اس نے اس ابھرتے ہوئے لیڈر کی لیڈری کو دبانے کے احکامات جاری کر دیے۔ بھٹو اپنی حکومت کے تحت سیاسی مخالفین کے قتل اور اغوا کے لیے ایک علیحدہ قوت فیڈرل سیکیورٹی فورس تشکیل دے چکا تھا۔ اس فورس نے پاکستان کے طول و عرض میں جس ظالمانہ اور بہیمانہ طریقے سے سیاسی مخالفین کا قتل عام کیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کا پہلا نشانہ ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے درویش صفت MNA ڈاکٹر نذیر احمد تھے، پھر اس کے بعد تو لائن ہی لگ گئی۔ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق، بلوچستان اسمبلی کے مولوی شمس الدین، محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی، محمود خان اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی اور سی پیک اتھارٹی کے سربراہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے والد ممتاز ڈاکٹر اور جماعت اسلامی کے رہنما محمد سلیم باجوہ کے علاوہ لاتعداد سیاسی کارکن جو گمنامی کی موت مارے گئے۔ بھٹو نے اپنے مخالفین کو مستقل اذیت کا شکار رکھنے کے لیے سیاستدانوں کو لاپتہ کرنے کی رسم کا بھی آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے آزاد کشمیر کے علاقے میں ایک خفیہ ٹھکانہ بنایا گیا جسے دلائی کیمپ کہتے تھے۔ غلام مصطفیٰ کھر کے معتمد خاص ممبر صوبائی اسمبلی میاں افتخار تاری اور اس کے 30 کے قریب ساتھیوں کو اغوا کر کے وہاں رکھا گیا۔ یہ افراد بھٹو کے تمام دور حکومت تک لاپتہ تھے۔ ان کے گھرانوں کو اس بات کا بالکل علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ 6 جولائی 1977 وہ مبارک دن تھا جب ان لاپتہ افراد کی اذیت ختم ہوئی اور ضیاء الحق نے انہیں وہاں سے برآمد کیا۔ دلائی کیمپ اور وہاں پر رکھے گئے افراد کی کہانی بھٹو دور میں اس وقت منظر عام پر آئی جب FSF کا ایک ہیڈ کانسٹیبل رشید الدین ان 33 سیاستدانوں پر اذیت ناک تشدد برداشت نہ کر سکا اور بھاگ نکلا۔ FSF کے اہلکار اس کی تلاش میں سرگرداں ہو چکے تھے اور پھر ایک دن رشید الدین خود بھی لاپتہ ہو گیا۔ اسے FSF کے کئی عقوبت خانوں میں رکھا گیا جن میں آخری ٹھکانہ واسک ڈیم کے پاس تھا۔ 17 ماہ کے انتہائی اذیت ناک تشدد کے بعد اسے گھر واپس چھوڑ دیا گیا۔ وہ شخص اس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے ہر وقت FSF کے سپاہی پیچھا کرتے نظر آتے۔ رہائی کے فوراً بعد ہی اس نے پاکستان سے رخصت سفر باندھا اور یورپ میں پناہ حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ بخاری مسند احمد۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہر نئے واقعے کے ساتھ گزشتہ تاریخ اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس ملک میں ظلم کی بنیاد رکھنے والوں کا علم ہو اور وہ ان کے گناہوں میں مسلسل اضافے سے بھی آگاہ ہو سکیں۔